مان لے. آپ سے میرا اگلا سوال ہے، ابھی آپ آئیں گے فلسطین کی طرف. 33 سال فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام نے گزارے، 4 اناجیل ہے. 87 سال کشمیر میں گزارے، اس کی انجیل کہاں ہے؟ 87 سالہ انجیل وہ میرے سامنے پیش کریں. جی لگائیں نہیں میرا وقت، نہیں تو یہ بول پڑتے ہیں بیچ میں. آپ کو پتہ ہے آپ کا گروپ ہے، آپ جو مرضی کرتے ہیں. نہیں ہاں جی، بہت شکریہ. ایسا ہے، آپ کشمیر کا موضوع کو چھوڑ دیں، آپ فلما توفیتنی پہ آ جائیں. دیکھیں جو ہم نے جو تحقیق کی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چیز کا ایک کلیہ ہے. اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہیں، یہ اس پر دلیل نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک عرب لوگوں کو علم نہیں تو پھر عرب لوگوں کو علم نہیں. اور ویسے میں بہت ساری مختلف تحقیقات سن چکا ہوں، عیسائیوں کی بھی، لامذہب لوگوں کی بھی، جنہوں نے اسی موقف کو اپنایا ہے کہ ان کے مطابق بھی واقعی عیسیٰ علیہ السلام ادھر گئے تھے. اس لیے یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے. آپ فلما توفیتنی پہ آ جائیں، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ان کی فلما توفیتنی جو ہے نا وہ فلسطین میں ہوگی، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر بھی فوت ہو جاتے ہیں، وہ زندہ نہیں بچتے، پھر بھی وہ ان کو پھر بھی وفات ہو جائے گی. اس پہ کیوں نہیں آتے آپ؟ اچھا، آپ میرے ٹائم میں بولے، کوئی ایشو نہیں ہے، میں آپ سے کنورسیشن کرنا چاہتا ہوں. میرے 1 منٹ لگا رہے. آپ مانتے ہیں توفیت، یہ جو توفی ہوئی ہے یہ فلسطین میں ہوئی ہے؟ آپ اس کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. تو پھر کیوں کہتے کہ چھوڑ لے اس کو؟ وہ میں نے آپ کہا، سے میں نے ایک مطالبہ کیا طارق صاحب، آپ سے میں نے مطالبہ کیا 87 سالہ انجیل، 33 سال فلسطین میں گزاری، 100 کے قریب اناجیل لکھی گئی، جن میں 4 آج بھی بائبل کا حصہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا جو کینن ہے اس کینن کا حصہ ہے. الحمدللہ ہم بائبل کے بھی ایکسپرٹ ہیں. اب کیا کریں، بس یار یہ آپ لوگوں کی بھی بد نصیبی اور عیسائیوں کی بھی. اور جن عیسائیوں کی آپ شواہد پیش کرتے ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبر کو ہی نہیں مانتے. وہ تو کہتے 3 دن ادھر فلسطین ہی میں رہے، پھر زندہ ہو کر جو ہے نا اللہ خدا کے جلال سے وہ اوپر چلے گئے. میرا اسٹریٹ فارورڈ آپ سے کویشچن ہے، 33 سال میں آج 4 انجیل موجود ہے، 87 سال میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پیش کی، وہ والی کشمیر والی 87 سال والی انجیل کہاں ہے؟ دیکھیں مجھے بھی الحمدللہ انجیل کا علم ہے، اور اناجیل کا جو انجیلیں برناباس وغیرہ انہوں نے چھوڑی ہیں، لیکن یہ آپ کے گروپ کا معیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی تاریخی یا دوسری کتب کا ذکر کیا جائے. وہ یہاں پہ ہا کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور آپ تو ہندو ہو گئے ہیں، آپ تو عیسائی ہو گئے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو یہ علمی دوسرے جو قرآن کریم کا بھی یہ اسلوب ہے کہ قرآن کریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار بتاتا ہے کہ وہ نیک بندہ تھا، وہ اس لیے بتاتا ہے کہ اس سے پہلے مذاہب نے ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا تھا. قرآن کریم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور لیکن آپ کے یہ برداشت نہیں کر سکتے. دوسری بھی اناجیل ہیں جو انہوں نے نکال دی ہیں. آج کے زمانے میں انہوں نے 4 سلیکٹ کی ہیں، آپ خود مانتے ہیں کہ بہت زیادہ تھیں. تو یہ جو ان کو اچھا لگا وہ انہوں نے سلیکٹ کر لی ہیں، اس لیے مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، اور یہ ڈسکشن نہیں ہے. اچھا، یہ ولد الزنا والی بات آپ کے مرزا صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور انجیل کے شولڈر پر رکھ کے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پتہ نہیں ان کی نانیاں، ان کی دادیاں تک ذکر کی، حالانکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے. ان کی دادیاں معاذ اللہ زانی تھی، شراب کا الزام لگایا، اور پتہ نہیں وہ کیا کہ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے. اس طرف نہ جائے، وہ چھوڑ دے. آپ کو نہیں یہ پتہ بائبل کا، انجیل کا، اناجیل اربعہ کا، اور ان کے کیننس کا، اور ان کے جو کونسلس تھے وہ سارے، وہ اس میں بھی وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. طارق صاحب، آپ سے میں نے اسٹریٹ فارورڈ کویشچن پوچھا. سوال نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تبلیغ دین کے لیے آئے تھے، 33 ایئرز انہوں نے فلسطین میں اللہ کے دین کا پہنچایا، پیغام دیا، امر کیا. کشمیر میں بھی ان کا بقول آپ کے فرض منصب بھی تھا یہ ان کی رسالت اور نبوت اور بعثت کا کہ وہ انجیل کو لوگوں تک پہنچائے. 87 سالہ کشمیر والی انجیل کہاں ہے؟ سوال نمبر 1 قرض ہے آپ پر. سوال نمبر 2، اچھا ٹائم ختم ہو گیا، اس سوال کا آپ جواب دے رہے 87 سالہ کشمیری انجیل. پھر میرا دوسرا سوال ہے اس کے بعد. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو اس انجیل میں کیا انٹرسٹ ہو گیا ہے. اگر میں ثابت کر دوں کہ وہاں کوئی ایسی کتب تھیں
تو پھر یہ آپ سارا حیات مسیح کا مسئلہ چھوڑ دیں گے، پھر آپ پہ یہ حجت ہو جائے گی۔ آپ حجت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ قرآن کریم میں جہاں فلما توفیتنی کا ذکر ہے تو وہ قطعی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کا علم نہیں کہ کیا ہوا۔ اگر وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پہ آتے ہیں تو وہ جنہوں نے یہ دجال کو قتل کرنا تھا اور صلیبیں توڑنی تھی، ان کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ کیسے لوگ مجھے خدا بنائی بیٹھے ہیں۔ تو دنیا کے چپے چپے پہ نعوذ باللہ عیسائی جو کہتے ہیں وہ جو فادر گاڈ ہے اس سے بھی اعلیٰ سن گاڈ ہے، ان کو نہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت ہوگی کہ نعوذ باللہ انہوں نے یا تو جھوٹ بولا یا پھر عیسیٰ علیہ السلام واقعی فوت ہو گئے وہیں پہ۔ طارق صاحب آپ تہمت کی بات چھوڑیں، تہمت اپنی جگہ رکھے۔ آپ سے میں نے سوال پوچھا فلما توفیتنی کا مطلب اگر موت ہے تو یہ واقع صلیب کے بعد ہے، وہ فلسطین میں پیش ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو رہے ہیں توفی کے ذریعے، اور وہ بقول آپ کے موت ہے۔ ادھر موت آئی، کشمیر نہیں گئے، آپ کہتے ہیں کشمیر گئے۔ آپ سے میں نے پوچھا 87 سال جو تبلیغ کی انجیل کی دعوت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ کشمیر والی انجیل کدھر ہے؟ 87 سال والی 33 سال میں 4 اناجیل آج بائبل کا حصہ ہے۔ 87 سال کا کشمیری والا انجیل جو ہے نا کسی نے نہ دیکھا نہ سنا۔ نمبر 2 میرا کوسچن نمبر 3، فلما توفیتنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد ہے بقول آپ کے کشمیر کے، اور 87 سال زندہ رہے۔ یہ جو کنت انتر رقیب علیہم کہ آپ ہی ان پر نگہبان تھے، اللہ کن پر نگہبان تھا؟ فلسطین والوں پر۔ تو فلسطین میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ خود کہتے کہ میں نگہبان تھا، جب تو نے مجھے موت دے دی بقول آپ کے اللہ نگہبان تھا۔ تو یہ 87 سال میں فلسطین والوں پر کون نگہبان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ؟ یہ تیسرا سوال ہو گیا میرا آپ سے۔ شاہ صاحب آئے ہیں تو ان کو میں سلام کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت شاہ صاحب جی وعلیکم السلام، آپ جاری رکھیے گا۔ ابھی جو صاحب گفتگو کر رہے تھے، پھر تو یہ بھی انہیں کہنا چاہیے تھا یا اللہ مجھے تو نے موت دے دی ہے کہ میرا مسیل تھا، اس سے پوچھو اس نے بعد میں کثرت سلیم کی یا نہیں کی۔ یہ سوال بھی تو نہیں ہوا نا۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ جی یہ طارق صاحب کا 1 منٹ لگا دے، ان سے میں نے 3 سوال پوچھے ہیں، میں دوہرا دوں، میں آپ کے 3 منٹ دوبارہ لگاتا ہوں۔ طارق صاحب 1 سیکنڈ۔ طارق صاحب سوال نمبر 1، فلما توفیتنی آپ کہتے ہیں یہ موت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے جدا ہو رہے ہیں توفی کے ذریعے، جب وہ موت ہے وہ فلسطین میں آئی، کشمیر نہیں گئی۔ آپ کہتے ہیں اویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین، یہ ہجرت ہے، تو یہ تو پیدائش کے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو رہے ہیں تو وہ سارے واقعات ہیں۔ آپ مان بھی لیتے بالفرض کہ یہ کشمیر جانا ہے، 87 سال بقول آپ کے رہے، 87 سال انجیل، کشمیر والی انجیل کدھر ہے؟ نیچے جاؤ یار بے غیرت انسان، انجیل کدھر ہے؟ نمبر 2۔ نمبر 3، جب تو نے کنت انتر رقیب علیہم تو یہ جو ہے نا، یہ جو آیت میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہوئے، فلسطین والوں پر نگہبان کون تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ؟ جی دیکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام جتنی دیر تک فلسطینیوں میں رہے ہیں تو وہی ان پہ نگہبان تھے۔ اس کے بعد وہ ہجرت کر کے جب کشمیر کی طرف گئے ہیں تو وہ بھی مواحد ہی تھے۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے شرک نہیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہا، اور یہ بائبل سے بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کبھی نہیں کہا کہ میں وہ خدا ہوں اور میری عبادت کریں۔ اور یہ جو آپ بار بار فلسطین کا کہتے ہیں، آپ نے، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن آپ نے اس کی دلیل نہیں دی کہ وہ فلسطین میں ہی فوت ہوئے تھے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ جو ربوہ والا ہے وہ فلسطین میں ہی تھا، لیکن اس کی بھی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ یہ آپ کہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی فلسطین میں اونچی نیچی گھاٹیوں والی جگہ تھی، چشموں والی جگہ تھی، لیکن کشمیر میں بھی گھاٹیوں والی چشموں والی جگہ ہیں۔ لیکن جب میں نے بتایا کہ ہسٹوریکلی ہم نے ثابت کر دیا، تو آپ وہ کتاب پہلے پڑھ لینا مسیح ہندوستان میں،
یا پھر ہم اس کتاب پہ ڈسکس کر لیں گے کہ مسیح ہندوستان میں کیا ذکر ہے اور کیسے یہ قطعی دلیل ہے. یہ جو واقعات ہیں نا یہ بھی وہاں ذکر ہے ان کی تعلیم. اچھا مولانا ان کی سن لیں، یہ کہتے کہ آپ نے تو فلسطین میں بھی موت ثابت نہیں کی. ہم تو موت کے قائل ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے